انسانیت کے پر ضروری اس مکتب کی کرامت کے فیضان ہر اس دور میں رہا ہے جب تک مسلم اقبال شاید یہ لطیف اشارات حضرت مہاجر دیا ہے. یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھا جس نے اس میں بڑا خوشگوار احساس ہے کیونکہ میری قد احترام معلومہ صاحب شاگردہ ایک لیب ہیڈ شاگردہ صبورہ صدیقی معلومہ جامعۃ المومنات بھی شامل ہیں. والسلام علیکم. جی ڈاکٹر عائشہ قدسی گدوئی صاحب نے اپنا مقالہ پیش کیا، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے بعد ڈاکٹر نذیر عبد المجید صاحب جو ہمارے رفیق ہیں اور اسسٹنٹ پروفیسر ہیں کہ نظامی سینٹر آف قرآن اسٹڈیز میں اور سیمینار کے کوآرڈینیٹر ہیں. میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش فرمائیں. شکریہ. میرا مقالہ جو ہے وہ درسیات اور طالبات میں مطالعہ قرآن کا فروغ، یہ اس کا عنوان ہے. اور اس مقالے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جو ہمارے مدارس ہیں اور یونیورسٹیز ہیں اور جو مسلم مینجمنٹ کے تحت چلنے والے اسکول ہیں، کالج ہیں، ان سب میں قرآن سے نذیر صاحب موجود نہیں ہے؟ جی جی ہلو، کیا کہہ رہے ہیں جاوید صاحب؟ میں نے کہا کہ شاید نذیر نہیں، نذیر صاحب مقالہ شروع کر دیا ہے. ڈاکٹر نذیر عبد المجید صاحب اس وقت مقالہ پیش کر رہے ہیں. میں کر دوں. جی شکریہ. کیا میری آواز نہیں پہنچ رہی ہے؟ شروع کرے پہنچ. آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ میں بول رہا ہوں. جی آواز آ رہی. جی تو میرے مقالے کا عنوان ہے درسیات اور طالبات میں مطالعہ قرآن کا فروغ. اور اس کا موضوع جیسا کہ ظاہر ہے عنوان سے، جو سلیبس ہے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیز اور مدارس میں ان سب سے متعلق ہے. اور اس میں ایک تجویز پیش کی گئی ہے کہ قرآن سے متعلق کورسز جو جدید موضوعات سے متعلق ہوں وہ متعارف کرائے جائیں. تو میں کچھ حصہ اس کا پڑھتا ہوں. خواتین میں تلاوت قرآن کا اہتمام نسبتاً زیادہ پایا جاتا ہے. اسی طرح عام طور پر ان میں قرآن مجید کی تعلیمات سے واقفیت حاصل کرنے کا شوق بھی زیادہ ہوتا ہے. موجودہ دور میں یہ اس لیے بھی ہے کیونکہ سوشل میڈیا میں ایک معمول کے طور پر اس طرح کی خبریں اور مباحث گردش میں رہتے ہیں جن کا تعلق اسلام اور بالخصوص قرآن میں خواتین کے حقوق سے ہوتا ہے. خواتین میں مطالعہ قرآن کے فروغ کی عملی تدابیر میں درسیات ایک اہم وسیلہ ہو سکتی ہیں. مدارس اور جامعات میں طالبات کی ایک بڑی تعداد زیر درس ہوتی ہے. ان اسکولوں کے نصاب میں جو مسلمانوں کے زیر انتظام ہیں اور ان کے نظام الاوقات میں اور بالخصوص دینی تعلیم و تربیت کے لیے مختص وقفوں میں قرآن کے موضوعاتی مطالعہ کے لیے کافی کچھ گنجائش نکالی جا سکتی ہے. اسی طرح اصلی تعلیم کے جامعات اور دینی مدارس کے نصاب میں بھی عام زندگی سے متعلق قرآن مجید کی تعلیمات کے موضوعاتی مطالعہ کے مختلف کورسز ڈیزائن کیے جا سکتے ہیں. قرآن کا موضوعاتی مطالعہ یہ ایک پرانا تصور ہے، لیکن اس کو ہم جدید موضوعات سے جوڑ کے اس کو بروئے کار لا سکتے ہیں. مثال کے طور پر صنفی عدل و احسان جس کو جنڈر جسٹس کہا جاتا ہے، ماحولیاتی پاکیزگی اور اخلاقیات جو قرآن سکھاتا ہے ماحولیات سے متعلق، قرآن اور سائنس، حقوق انسانی، معاشرتی عدل، مذہبی رواداری اور جمہوریت وغیرہ موضوعات
پر ایسے کورسز ڈیزائن کیے جا سکتے ہیں جن میں معاصر ذوق اور آگہی کی تشفی اور تسکین کا سامان ہو اور اس کے لیے قرآنی وسائل کا استعمال کیا گیا ہو، اور جدید ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی مدد سے اور فاصلاتی اور آزاد اوپن ایجوکیشن سسٹم کے مواقع سے استفادہ کر کے اس طرح کے نصاب اور درسیات کو عام طلباء و طالبات کے لیے بہت پرکشش اور سہل الحصول بنایا جا سکتا ہے۔ عصری جامعات میں جدید نظام کے تحت ایسے مواقع ہیں کہ جدید علوم بالخصوص معاشرتی علوم اور آداب کے طلباء ایک اختیاری مضمون کے طور پر ایسے بعض کورسز کو اختیار کر سکتے ہیں۔ معاشرتی علوم اور آداب کے طلباء و طالبات کے لیے جو آئندہ مختلف شعبہ جات میں سرگرم عمل ہوتے ہیں، قرآن مجید کی بنیادی انسانی رہنمائی سے مستفید ہونے کا یہ ایک بہتر موقع ثابت ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے خلیق احمد نظامی مرکز علوم القرآن میں بعض ایسے پروگرام اور کورسز متعارف کیے گئے ہیں جو اس مقصد کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح کے مزید پروگرام وضع کیے جا سکتے ہیں اور مسلمانوں کے زیر انتظام عصری جامعات اور دینی مدارس اپنے ریگولر اور فاصلاتی اور آزاد نظام تعلیم کے وسائل کا استعمال کر کے انہیں عام طلباء و طالبات تک پہنچا سکتے ہیں۔ صنفی عدل و احسان کی تعلیم جو قرآن میں پائی جاتی ہے، اس کے تعارف پر مبنی ایک ایسا پروگرام مرکز میں ترتیب دیا گیا ہے جو BA کے آخری سال کے طلباء و طالبات کے لیے ہے۔ اس طرح کا ایک پروگرام مسلمانوں کے زیر انتظام کالجوں اور یونیورسٹیوں کے علاوہ دینی مدارس اور بالخصوص طالبات کے دینی مدارس کے لیے بھی مفید ہوگا۔ اس کی مثال اس میں جو اس کورس میں جو مسائل شامل کیے گئے ہیں ان کا ایک مختصر تعارف میں یہاں کرانا چاہوں گا۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں بیویوں کے تعلق سے جو تعلیم ہے کہ عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رہو، حسن سلوک کے ساتھ رہو، معاشرت جو ہے بیویوں کے ساتھ اچھی سے اچھی جو معروف کے زمرے میں آتی ہے وہ ہو۔ اگر تم کو کوئی چیز تم کو بری لگے، تم کو وہ کوئی چیز ناپسند ہو ان کی، تب بھی کہا گیا ہے کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ تو یہ جو آیت ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر بیوی کی کوئی بات بری لگتی ہے یا بیوی کسی وجہ سے ناپسند بھی ہے یا اس کی کوئی چیز ناپسند ہے، تو بھی کہا گیا ہے کہ صبر کریں اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ رکھیں، حسن معاشرت کا معاملہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ اس چیز میں جس کو وہ ناگوار ہو رہی ہے، جو اسے ناگوار ہو رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بہت خیر رکھ دے گا۔ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ناپسند ہو، اللہ تعالیٰ اس میں اس صبر کے بدلے میں جو حسن معاشرت کرے گا صبر کے ساتھ، تو اس میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت رکھے گا بہت زیادہ۔ تو اس طرح کی اچھی باتوں کے ساتھ ساتھ جو بہت زیادہ ہیں قرآن میں، ان کا تعارف کرایا گیا ہے اس میں، اور جو شبہات پیدا ہوتے ہیں، مثال کے طور پر یہ ایک ڈومیسٹک وائلنس کا مسئلہ ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں جو مسلکی ہیں، نکاح، طلاق اور حلالہ سے متعلق ہمارے ہاں مختلف مسالک ہیں، اور کچھ مسالک کسی معاملے میں بہت بہتر ان کا فتویٰ ہوتا ہے جو جنرل جسٹس سے قریب ہوتا ہے، کوئی دوسرے مسالک جو ہیں وہ اس کے موافق نہیں ہوتے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جن کا تعلق کوئی مسلک سے نہیں ہے، بلکہ وہ ایک عام اور عالمگیر مسئلہ ہیں، تمام تہذیبوں میں، تمام مقامات پہ، تمام خطوں میں، چاہے وہ تعلیم یافتہ ہوں چاہے وہ غیر تعلیم یافتہ ہوں۔ ایسے مسائل میں
ایک مسئلہ ہے ڈومیسٹک وائلنس کا، اور جیسا کہ معلوم ہے کہ یہ صرف اس کا تعلق بیکورڈنیس سے نہیں ہے یا غیر تعلیمی یافتہ ہونے سے نہیں ہے، جیسا کہ رپورٹس آتی ہیں کہ امریکہ اور یورپ کی جو ترقی یافتہ سوسائٹیز ہیں ان میں بھی، اور ایشینس میں بھی، اور یورپینس میں بھی، اور اوریجنل جو لوگ ہیں وہاں کے رہنے والے جو ایشین نہیں ہیں ان میں بھی، امریکنس میں بھی یہ وبا عام ہے کہ وہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتے ہیں۔ تو یہ جو خواتین ہیں جو بہت پڑھی لکھی ہوتی ہیں اور ایسے معاشرے میں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے، مسلمانوں کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے، ہر مذہب میں یہ مسئلہ رہتا ہے، اور یہ اس مسئلے کا تعلق پیٹریارکی سے ہے۔ پیٹریارکی ایک سسٹم ہے جس میں روایتی طور پر مرد کی بالادستی ہوتی ہے، تو بہت سی جگہوں پہ قرآن میں ایسا شبہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پیٹریارکی کو سپورٹ کرتا ہے۔ جو روایتی تفسیریں ہیں ان میں یہی بات بتائی گئی ہے، دوسرا موقف ذکر نہیں کیا گیا، حالانکہ وہ ہمارے علماء نے ان باتوں کو کہا ہے تفسیر میں، اور وہ باتیں بتائی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بہت مشہور آیت ہے کہ للرجال علیہن درجہ، اس کا ایک حصہ ہے، سورہ بقرہ کی 228 نمبر کی آیت ہے کہ عورتوں کے اوپر مردوں کا ایک درجہ ہے۔ تو یہ جو درجہ کی تفسیر ہے اس میں دونوں طرح کی، براہ کرم کنکلوڈ کریں۔ جی ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے ڈومیسٹک وائلنس کے سلسلے میں جو وَاضْرِبُوهُنَّ کہا گیا ہے کہ ان کو مارو، تو یہ شبہات ایسے ہیں جو مسلک سے زیادہ بڑھ کے ہیں، اور ان کے ازالے کی اس طرح کے کورسز میں بہت آسانی سے ان کا ازالہ کیا جا سکتا ہے، اور دوسرے جو متبادل موقف ہیں ان کو بھی پیش کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ شکریہ ڈاکٹر نذیر عبدالمجید صاحب، آپ نے مقالہ قیمتی پیش کیا اور وقت پر اسے ختم کیا۔ اس کے بعد ہم دعوت دیتے ہیں ڈاکٹر محمد ایوب اکرم صاحب۔ ڈاکٹر محمد اکرم ایوب صاحب موجود ہیں، تشریف لائیں اور مقالہ پیش کریں۔ اس کے بعد کس سے بلایا آپ نے؟ ڈاکٹر محمد ایوب اکرم، ڈاکٹر محمد ایوب اکرم کو آواز پہنچی؟ جی آگے السلام علیکم۔ یہ ایکو کر رہا ہے، اس کو صحیح میرے مقالے کا موضوع ہے، آپ کی آواز جو ہے اس سے ریڈم آ رہی ہے۔ ایک سیکنڈ میں فوج کو پڑھتا ہوں۔ آپ کی آواز آپ کی اگر نہ سنیں تو ٹھیک رہے گا۔ ایوب صاحب آپ لیو کر دیں اسے، لیو۔ دو چیزیں اگر ہیں تو ایک کو بند کر دیجیے، اگر تو آپ نے کیسے جوائن کر رکھا ہے لیو کر دو، زیادہ یہیں سے کر دیتے ہیں۔ لیو کر تو دو۔ بند کیجیے۔ کہاں سے لیے؟ دوسرے بولا کسی اور نے بولا؟ آگے نا جلدی تشریف لائیے، شروع کریے۔ ایوب اکرم صاحب وقت کا استعمال کریں۔ جی میں حاضر ہوں، وہ کچھ پرابلم تھی کمپیوٹر میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرے مقالے کا موضوع ہے مدرسۃ البراءۃ الاسلامیہ ایک تعارف۔ اس سلسلے میں عرض کر دوں کہ یہ مدرسہ دہلی میں ہے، اور شاہین باغ میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے خصوصی طور پر یہ مولانا الیاس صاحب نے اس کو شروع کیا تھا۔ تمہید کے طور پر میں ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو یہ کی چیزیں بیان کی ہیں، خاص طور پر عورتوں کی تعلیم کے سلسلے میں، لیکن ایک نظریہ ہے یہاں پر عورتوں کی تعلیم کے سلسلے میں، اور وہ نظریہ کم ظرفی پر مبنی ہے کہ عورتیں تعلیم حاصل کرنے کے بعد بے راہ روی کا
اختیار کر لیتی ہیں اور خود کفیل ہونے کی راہیں تلاش کر کے مرد کے چنگل سے آزاد ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک جو کہتے ہیں استثناء چند، یہ حقیقت ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر ایک تعلیم یافتہ عورت ہے تو وہ عورت وفا شعار بھی ہوگی، سلیقہ مند بھی ہوگی اور اپنے شوہر کے مرتبے سے بخوبی آشنا ہوگی۔ اگر دینی تعلیم امور خاندانی اور حفظان صحت کے اصول سے اچھی طرح واقف ہو تو اپنے گھر کو جنت نشاں بنا سکتی ہے۔ یہ مطلب یہ کہ عورتوں کے ضمن میں یہ بات کہی جاتی ہے۔ ان ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے مولانا محمد الیاس صاحب قدس سرہ کی عملی کوششوں کے تحت ایک ادارہ وجود میں آیا جسے مدرسۃ البنات الاسلامیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا مختصر تعارف اس مقالے کا مرکزی موضوع ہے۔ مولانا الیاس صاحب کے سلسلے میں چند جگہ باتیں میں عرض کر دوں آپ سے کہ یہ ان علماء میں سے شمار ہوتا ہے ان کا جنہوں نے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ایک مثالی شمع روشن کی ہے۔ دراصل یہ بارہمولہ رائے گنج میں اتر پردیش کے شہر جس میں 1934 میں یہ پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم بہرائچ سے انہوں نے حاصل کی، پھر دارالعلوم دیوبند آ گئے اور دارالعلوم دیوبند میں وہاں کے جو علماء اور اساتذہ تھے ان سے رہنمائی حاصل کی اور وہاں سے فراغت کے بعد کچھ دن دعوت و تبلیغ کے اندر صرف کیا انہوں نے، اور اس کے بعد اپنے مقصد کا تیسرا مشن جب انہوں نے شروع کیا تو اس میں خاص طور پر اس چیز کا ذکر تھا کہ انہوں نے جو عورتوں کی تعلیم کو بہتر سے بہتر کس طریقے سے بنایا جائے اور اس کی عملی تدابیر کیا ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں قرآن، حدیث، فقہ اور دوسرے جو کہتے ہیں عربی ادب اور اردو ادب اور دوسرے علوم کو بھی شامل کیا جائے، کیونکہ نیا دور میں جب جو کہتے ہیں اس چیز کا جو کہتے ہیں معاملہ رہا تو اس سلسلے میں کمپیوٹرز اور دوسری چیزیں بھی اس کے اندر شامل ہو گئیں تاکہ عورتوں کو خود کفیل بنا کر کے ان کو عملی تدابیر اس انداز میں ہو کہ قرآن کو چاہے آن لائن ہو چاہے آف لائن ہو یا دوسرے اساتذہ کی مدد سے ہو یا ورکشاپ کے ذریعے سے ہو، تربیتی اداروں کے ذریعے سے ہو، یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنے مدرسے کے اندر شامل کی اور الحمدللہ شاہین باغ کے اندر بڑا سا مدرسہ ان کا چلتا ہے جو مدرسۃ العلوم الاسلامیہ کے نام سے، مدرسۃ البنات الاسلامیہ کے نام سے موجود ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے اپنی بیٹی سارہ کو جامعۃ الصالحات مالیگاؤں میں بھی اسی پس منظر میں داخل کروایا تھا کہ وہاں سے تعلیم حاصل کر کے آئیں گے جب اس مدرسے کے اندر تو اس مدرسے کی ترقی میں مزید اضافہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو یہ مولانا کی جو اہلیہ تھیں خسرو نگر حضرت نظام الدین میں، وہاں پر یہ 1996 میں صرف 2 طالبات کی شکل میں مدرسہ شروع کیا گیا تھا۔ بعد میں اس مدرسے نے ترقی کی اور طالبات کی تعداد 200 سے زیادہ پہنچ گئی۔ اب اس کے بعد دھیرے دھیرے مسلسل جب طالبات کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا تو ایک بڑے جو کہتے ہیں جگہ کی ضرورت پڑی اور بڑی تعلیم کی ضرورت پڑی جہاں لڑکیوں کی تعلیم اچھی طریقے سے ہو سکے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کوشش کی اور جامعہ کی ایک اور عمارت نو آبادی کے علاقے یعنی شاہین باغ میں تعمیر کرائی اور اس سلسلے میں 5 سال تک کوشش کرتے رہے اور 5 سال کے بعد لڑکیوں کی تعلیم کے لیے مثالی ادارہ بن گیا۔ فی الوقت اس کے لیے کئی شعبہ جات چلتے ہیں جس میں زید پبلک اسکول ہے، زید کمپیوٹر ایجوکیشن ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جامعۃ البنات کا بھی قیام عمل میں آیا جس کا مقصد تھا کہ عورتوں کی تربیت اس انداز میں ہو کہ قرآن و حدیث کو وہ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں اور دوسروں تک پہنچا سکیں۔ اس مدرسے کے جو مقاصد تھے اس مقاصد کے اوپر میں آتا ہوں اور مقاصد کے سلسلے میں ذکر کرتا ہوں۔ مقاصد کے بعد بھی میں اپنا مقالہ ختم کر دوں گا۔ طالبات میں قرآن، تفسیر، حدیث، عقیدہ، کلام، عربی ادب، اردو ادب اور ان علوم سے متعلق دیگر ضروری اور مفید علوم و فنون کی تعلیم دینا جس سے مکمل اسلامی تعلیم کی روح فراہم ہو سکے۔ اس طرح طالبات کو دور جدید کے بجا نقصانات، غیر اسلامی رسم و رواج اور خرافات سے روشناس کرانے کی بھرپور کوشش شامل حال رہی۔ طالبات میں اسلامی اخلاق و اعمال کی تربیت دینا اور زندگی میں اسلامی روح بیدار کرنا زندگی کا لائحہ عمل تھا۔ عورتوں میں اسلام کی تبلیغ کرنا، دین کی حفاظت اور اسلام کو تحریروں اور تقریروں کے ذریعے سے پھیلانے میں طالبات کا کردار، ان کی بے لوث خدمات، عورتوں میں تعلیم و تبلیغ کے ذریعے سلف صالحین اور خیر القرون جیسے اخلاق، اعمال اور جذبات پیدا کرنا۔
امت یعنی عوام تک تعلیم کو عام کرنے کے لیے مختلف مقامات پر تعلیمی اور تربیتی ادارے قائم کرنا، عورتوں میں دینی اور تعلیمی شعور اور تربیتی بیداری پیدا کرنا، عوامی بہبود کے لیے اسپتال، ڈسپنسریاں اور تربیتی کیمپ قائم کرنا۔ اس سلسلے میں جو شعبہ جات کی زندگی میں میں نے جیسا کہ ذکر کیا، شاہین باغ میں ایک مدرسہ چلتا ہے، ایک مدرسہ حضرت نظام الدین میں، اس کے علاوہ زید پبلک اسکول۔ البتہ شعبہ حفظ کے تحت ان کے یہاں دو ڈگریاں ہیں، جو ایک ہے عالمیت کی، ایک فضیلت کی۔ تو عالمیت اور فضیلت میں بیسیکلی ان کا فوکس قرآن اور حدیث پر ہوتا ہے، اور قرآن کی وہ تمام اقسام، وہ تمام شقیں جو مطلب یہ کہ قرآنیات سے ریلیٹڈ ہیں، وہ سب کی سب ان کے یہاں پڑھائی جاتی ہیں، سب داخلی نصاب ہیں۔ عالمیت کے تحت جو اہم مضامین داخلی نصاب ہیں ان میں تفسیر، حدیث، فقہ کے علاوہ انگریزی زبان و ادب اور کمپیوٹر جیسی تعلیم کا بھی نصب ہے۔ گزشتہ سال 87 طالبات نے عالمیت سے گریجویشن کیا، اس کے علاوہ ڈپلومہ ان فیکشنل عربک بھی شامل ہے۔ تو یہ وہ کورسز ہیں جو مطلب یہ کہ وہاں پر چلتے ہیں، اور جامعہ اور JNU اور ANU ریکونائز ہیں، اور ان کے ایڈمیشنز کے لیے کرتے ہیں۔ میں بس لاسٹ پیراگراف پڑھ کے اپنا مقالہ ختم کرتا ہوں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو مولانا محمد الیاس صاحب کی کوششیں خصوصاً طالبات کی تعلیم کے ضمن میں قابل رشک ہے۔ ان جیسا باشعور، فاضل، دراندیش اور انتہائی منکسر المزاج شخصیت کا ملنا مشکل ہے، جس نے دور جدید کے مزاج کو بخوبی سمجھا اور حالات کے تقاضوں کو انتہائی باریک بینی سے دیکھا اور پرکھا، اور اپنی زندگی کو ایک ایسے سانچے میں ڈھال دیا جو مسلمانوں کے ملی تشخص کی بقا کے لیے ضروری اور لازمی تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ ڈاکٹر اکرم ایوب اکرم صاحب، آپ نے مدرسۃ البنات اسلامیہ نئی دہلی کا ایک تعارف پیش کیا۔ اس کے بعد محترمہ سمن رئیس صاحب جو ریسرچ اسکالر ہیں ڈپارٹمنٹ آف کیمسٹری ANU میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ سمن رئیس، محترمہ سمن رئیس، کی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر، میری آواز آ رہی ہے؟ جی شروع کیجیے آپ۔ جی سر۔ Respected Chair, distinguished dignitaries, fellow speakers and listeners, Assalamu alaikum. The topic of my presentation today is Unearthing and Representing Legacy of Female Scholars of Islam, a Ray of Hope. Starting off with the topic of the seminar, to promote the study of the Quran among women, this phrase implies not only to some degree of adherence to particular religious demands, but also a sense of belonging toward the basic principles of Islam. This requires more than just putting on a few activities to which people may or may not come. Among other things, it requires some understanding of where people are coming from. Women particularly feel marginalized and distanced from the study of the Quran. There are three elements inherent in the concept of education. The first one is the method, the content, and the recipient. Starting off with the recipient, 500 million Muslim women inhabit some 45 Muslim majority countries, and another 30 or more countries have significant Muslim minorities. Islam considers acquisition and dissemination of knowledge as obligatory upon its believers, irrespective of the gender. Undoubtedly, there is no discrepancy in Islam between men and women as far as their relationship to Allah is concerned, as both are promised the same reward for the good conduct and the same punishment for the evil conduct. Coming to the content, Quranic education in Islam is an education which trains the sensibility of an individual in such a manner that their attitude towards life, their actions, decisions, and approach to all kinds of knowledge are governed by the spiritual and deeply felt ethical values of Islam. Education of Quran is not simply of obtaining intelligent knowledge, but it is a process of decorating the nature and character of an individual so that they can jointly represent Islamic ethics and work as Khalifatullah fil ard. The Prophet Muhammad ﷺ praised the women of Medina for their pursuit of knowledge. How splendid were the women of Ansar! Shame did not prevent them from becoming learned in their faith. The first human being has been honored for knowledge over all other creations, and the maiden direction of the last religion of Islam is reached. Coming to the probable causes that cause a decline in Muslim women's scholarship, although one cannot draw a superficial connection between the decline of the Islamic civilization and the gradual disappearance of the women's scholarship and participation, the reality is that our collective foundation of knowledge and heritage is based on the proud and noble contribution of scholarship from both men and women. As students and teachers side by side, there must have been substantive consequence from this loss of women's scholarship.
The condition of Muslim world in general and that of Muslim women in particular stand in sharp contrast with Islamic vision and heritage that continued through many centuries ahead, and especially it alone being part of educators, experts, or men. In gender from development world. The absence of women scholars has also caused a leaning toward the most extremely restrictive position, opinions, and provisions for the women. In our contemporary time, there are Muslim women, particularly educated in the West or in the Western tradition, who are establishing themselves as the scholars of Islam. This is a very encouraging development. They are making critical contributions towards a new legacy of quality scholarship, especially in the field of gender issues. However, there are many Muslims around in the world learn about is not internal to Islam and the broader Muslim society is yet to embrace. Moving on to some remedies of my misunderstandings and misconceptions among those in the Quran tends to assist bar women and acknowledge stress upon which their interest in order to develop a feedback loop. There are now a plethora of new activities promoting the study of Quran, especially in the range of mobile applications. Must do these touch the lives of ordinary women? And most importantly, how can they contribute to women's empowerment? What underlies our view is a strong sense of their engagement with what is described as epistemological communities. These communities of knowers are not hostile to Quranic studies, nor are they necessarily ignorant of it, but they do seek to understand it in their terms through Islamic discourse or through appeal to common sense. We need to start by re-examining the life of very first Muslim women who lived during the Islam's formative period, not just as historic figures, but as modern Islamic models that can be emulated today. There is no single verse regarding acquiring knowledge by gender specific, apart from reference of Maryam alayhi salam and the wife of Fir'aun in the Quran as an example of righteous women. No religion is known to humans except Islam in which women were so central, so present, so active in its formative history. It follows that they were recognized as seniors in a social order in which authority was explicitly based upon commitment to the knowledge of the religion. It cannot be a surprise that a woman had the authority to continue to narrate ahadith that others did not recognize. The case of the companion Fatima bint Qais, or that a woman could challenge the decision of a court and the decision be overturned because the hadith she has reported was decisive and clear. As a point while reflecting on what authority women had and should have in Islam, you might remember that the Prophet himself, after the Prophet himself, the first person to hear the first word to read from the book was his wife Khadija radiallahu anha, who believed in him. The first mushaf, or the collection of particulars on which the Quran was secured in writing, was entrusted to the safekeeping of his wife Hafsa bint Umar radiallahu anha. Now coming on to the legacy of female scholars of Islam, Aisha radiallahu anha, the mother of believers, may Allah be pleased with her, is probably the best role model for all the Muslim women. She was a scholar, a hadith narrator, and Islamic jurist. She was considered to be the most knowledgeable Muslim women in sacred law. She narrated over 2,210 ahadith from the Prophet. After the death of the Prophet ﷺ, leading figures of the companions came and asked her for legal opinions and rulings. She was also well versed in the law of inheritance, and many renowned and respected companions consulted her on the finer points of the law. Besides being master of Islamic law and the finer points of fiqh, the women companion had skills and abilities in other branches of knowledge. For example, Asma bint Yazid bin Sakan was an expert in making speech. Asma bint Umais was famous for her interpretation of dreams. Salama loved to recite the Quran with tajweed. The invaluable verdicts of Safiya, Hafsa, Habiba, Juwairiya, Fatima, the Prophet's daughter, Zainab bint Jahash, Salama, Ayman, radiallahu anhunna, could fill several volumes. Historically, Muslim females established schools and colleges, and examples of such were Princess Fatima al-Fihri, who established the first degree-granted college of Kairouan in Morocco. This university remains, according to UNESCO, the oldest continually running university in the world. Another famous example is Princess Zafia Khatun, who built Zawiya, a Sufi
order school and college in Damascus and Aleppo, present-day Syria. Thus, there was no sphere of activity, social or cultural, that was not influenced and assisted by the presence of these great ladies. May Allah have mercy on their souls. Now to conclude, in the history of Islam, women are as active in religion as in politics, as courageous in war as in peaceful and persuasive propagation of teaching of Islam. In all areas of life, Muslim women have proven to be resourceful, creative, and dedicated to claiming ownership and responsibility for both their faith individually and community. Education of girls not only advances the socio-economic status as an individual, but also increases the general standard of living. This does require no less than a revolutionary change, but it is an Islamic must. We need to coalesce together to revive this glorious tradition of women's scholarship. I would like to end here. Thank you all for your patience listening. Thank you very much. Thank you very much. Jazakallah. समन रईस ने अपना मकाला पेश किया. इसके बाद हम दावत देते हैं मोहतरमा ज़ैनब अल-ग़ज़ाली जो एमए स्टूडेंट हैं के इस्लामिक सेंटर फॉर कुरानिक स्टडीज़ की. ज़ैनब अल-ग़ज़ाली मौजूद हैं? ज़ैनब अल-ग़ज़ाली, हाँ, अपना मकाला पेश कीजिए. Yes, sir. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Honorary Director Sir, Professor Tidwell, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Again, it pleases me to be here and to be given the opportunity to express my thought on this important topic, how to promote the study of Quran among women. I begin this talk by seeking help, guidance, and directives from Allah subhanahu wa ta'ala. As we all know that the importance of seeking knowledge is an obligation upon every capable Muslim, not just a man, and it is even more obligatory for the sister that has no knowledge of Quran and other essential matters of Quran. A Muslimah must be able to recognize what is haram and is minor sin, major sin, minor shirk and major shirk, bid'ah and kufr to protect her own deen if an issue arises. As if a Muslimah is unaware of these matters, she will follow her husband, and it could take her and her husband down a path of destruction along with him. In general, no, the majority of the time this doesn't happen. If someone is negligent in knowledge before marriage, they will be the same after marriage. So in order to protect oneself and to at time beneficially knowledge of Quran and better themselves before it gets in. Then, by the permission of Allah, the spouses can resist each other of Allah subhanahu wa ta'ala. When the Muslim woman seeks to learn and specialize in some field, she should bear in mind that Quran teaching regarding her intellectuals, psychological, and social makeup, so that she will prepare her and constructive family, society, and ummah. The limitation of men competing with them for work and taking up a position among men, we see in the societies who do not differentiate between males and females in education, curricula, and employment laws. So, whatever women's academic specialty is, she tries to understand it thoroughly and do her work perfectly according to the teaching of the Prophet. Allah loves for any of you when he does something to do it well. How to promote the study of Quran among women? We will discuss the main point regarding this topic in a very simple manner, inshallah. The very first and foremost is that the study of the Quran should be started from home. A Muslim woman often reads the Quran. In order to reach this high level of obedience, righteousness, and taqwa, the Muslim woman has no choice but to seek guidance in the blessed book of Allah, sheltering herself in its shade every day. She should read Quran regularly, reciting it carefully with proper tajweed, and thinking about the meaning of ayah. Then its meaning may penetrate her mind and emotions, and her heart and soul will be filled with the light of its pure guidance. It is enough for the Muslim woman to know the status of the one
who reads the Quran in the sight of Allah, as the Prophet ﷺ describes it in a number of hadith. So, and her days and nights should be filled with recitation of its ayah and meaning, as it was continued from the time of the Prophet ﷺ. Sahabiyat used to teach their kids. The Prophet ﷺ said in Sahih al-Bukhari and Muslim, he said, the life is date, which has no, but its taste is sweet. The right to be like a fragrant flower, which happens and its taste is bitter. There is another hadith which is also famous, and in Sahih Muslim will come forward on the day of resurrection to intercede for its feet. زینب الغزالی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. The one who reads the Quran fluent زینب الغزالی کنکلوڈ کیجیے, ٹائم ہو گیا. کنکلوڈ will receive a double reward. Indeed, it takes a lot of years to زینب الغزالی you are requested to conclude your paper. conferences plays a great role in promoting. आवाज तो साफ आ रही है. आवाज आ रही है? ہاں کنکلوڈ کریے پیپر اور کنکلوڈ کیجیے. Yes, seriously. Arts and advertisement are also important for promoting the Quran, and we should join Islamic classes and must choose trustable scholars and correct Aqidah because they are the only and without scholars we cannot follow the deen properly. Each and every step we need fatwas and scholars, so ilm should be taken from scholars. Therefore, Quran should be taught by scholars everywhere, and the real scholar of Islam is willing to fix your heart or would like to see improvement in a child or friend or anyone for that matter, then direct them to places where the Quran is being received and direct them to be in the company of the Quran. Allah will then cause them to become better regardless of whether they want to do or not. In conclusion, this is the attitude of the true Muslim woman towards her Rabb. She has deep faith in Allah and willingness to His and will and decree. She worships Him sincerely, obeying all His commands and heeding all His prohibitions. She understands what it means to be a pure servant of Allah. She constantly strives to support His religion and to make His word supreme on earth. She is proud of her Muslim identity, which draws its strength from her understanding of the purpose of human existence in this life, as defined by Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran, in Surah Az-Zariyat, ayat number 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. I have only created jinns and men that they may serve me. May Allah grant us tawfiq to memorize Quran and follow its ahkam. Thanks for listening with patience. Jazakumullah khair. تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ. آپ نے مقالہ پیش کیا. اس کے بعد محترمہ سلمہ جلیل صالحاتی. سلمہ جلیل موجود ہیں؟ جی السلام علیکم. سلمہ جلیل صالحاتی جامعۃ الفلاح اعظم گڑھ سے تعلق رکھتی ہیں. آپ کے مقالے کا موضوع ہے خواتین میں مطالعہ قرآن کے فروغ کی عملی تدابیر. آپ اپنا مقالہ پیش فرمائیں. جی الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. محترم صدر مجلس, منتظمین و ذمہ داران قرآن سینٹر و دیگر سامعین و سامعات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 15-16 میں, قد جاءکم من اللہ نور کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام یخرجہم من الظلمات الی النور. پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اور واضح کتاب آ چکی ہے. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں بتاتا ہے جو اس کی رضا کے طالب ہیں. وہ انہیں اپنے حکم سے تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے اور انہیں راہ راست پر چلاتا ہے, قائم رکھتا ہے. قرآن مجید کے نزول کا بنیاد کی مقصد دراصل انسانوں کی ہدایت و رہنمائی ہے. حدیث میں بھی سب سے اچھی مسلمان کا معیار اور کسوٹی قرآن مجید کو پڑھنے اور پڑھانے کی بتایا گیا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ان میں سب سے بہترین مسلمان ہیں جو قرآن پڑھنا سیکھے اور دوسروں کو سکھائے.
اللہ تعالیٰ نے بھی عظیم نعمت اور عظیم بار امانت کا امین قلب المؤمن کو بنایا، اس لیے اس نعمت عظمیٰ امانت الہی کے بے شمار تقاضے ہیں. ان تقاضوں کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے. قرآن کے 3 بنیادی مقاصد پر مشتمل ہے. پہلا حصہ امر و نواہی کا، دوسرا پچھلے قوموں کے اور امتوں کے قصے اور خبروں پر مشتمل ہے، اور تیسرا علم و توحید پر. قرآن کا تدبر و تفکر کے ساتھ مطالعہ کرنا انتہائی ناگزیر ہے. اور مطالعہ قرآن کے آداب، قرآن کے ظاہری اور باطنی آداب کو ملحوظ رکھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ باوضو تلاوت کی جائے، ممکن ہو تو خود ہو کر تلاوت کی جائے. شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ و بسم اللہ کا بھی اہتمام کیا جائے. تلاوت کے وقت علم کلام اور صاحب کلام کی عظمت اور بزرگی کا استحصال اور عنابت اور رجوع اللہ کی کیفیت پیدا کریں. تدبر سمجھنے پر قدرت ہو تو جو کچھ پڑھا ہے اس پر عمل کی بھی نیت ہونی چاہیے. خواتین کی اہمیت، فریضہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی ادائیگی اور مسلم معاشرے کی اصلاح و تعمیر میں خواتین کی بہت اہمیت ہے. حالانکہ یہ غلط فہمی ہے کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے مسئولین کیا سے مخاطب مرد ہیں، خواتین مردوں کے تابع ہیں. آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں صحابہ اور صحابیات دونوں کا مشترکہ مشن تھا. تاریخ میں خواتین کے نام محفوظ ہیں جنہوں نے گھر گھر جا کر دین حق کی دعوت پہنچائی. خواتین تک اسلامی دعوت پہنچانے کا مؤثر ذریعہ خواتین ہی بن سکتی ہیں. خواتین کی دعوتی سرگرمیوں کے لیے وہ اپنی تعلیم کے لیے عائلی زندگی کی مصروفیات میں ضروری تبدیلی کیسے کی جائے. قرآن سے محبت پیدا کی جائے، مطالعہ قرآن کے فضائل سے واقف کرایا جائے، مطالعہ قرآن کے رہنما اصول بتائے جائیں، انفرادی اور اجتماعی مطالعے کی اہمیت بتائی جائے، صحابہ و صحابیات کا قرآن سے شغف بیان کیا جائے، ثمرات مطالعہ واضح کیے جائیں، درس قرآن اور اجتماعی مطالعہ قرآن کے مراکز قائم کیے جائیں اور ان کو پروگرام میں شامل کیا جائے. مطالعہ قرآن کے لیے ہفتہ واری پروگرام کا نظم ہو جس کے لیے یومیہ قرآن کی تفاسیر سے استفادہ کیا جائے، بعد ازاں اس کا درس کیا جائے. خواتین کو اس کا پابند بنایا جائے کہ سننے کے ساتھ اس کو ضبط تحریر میں لائیں اور بعد میں اس کا مطالعہ کرتی رہیں اور اللہ کے حکم کی بجاوری کریں. قرآن مجید کے حقوق ان پر واضح کیے جائیں. چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی مادری زبان عربی تھی، لہٰذا ان کے روبرو محض تلاوت قرآن مجید ہی کافی تھی. لیکن جہاں تک برصغیر کی امت مسلمہ ہے وہ عربی زبان سے ناواقف ہے، ان کے سامنے صرف تلاوت سے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا جا سکتا. لہٰذا مسلمانوں نے قرآن فہمی کے لیے تفاسیر کے مطالعے اور کے علاوہ دروس قرآن اور اجتماعی مطالعہ قرآن کی مجالس مفید ذرائع ہیں. اللہ تعالیٰ نے مردوں کی طرح عورتوں کو بھی عمل صالح کرنے کا پورا حق دیا ہے اور عمل کی بنیاد پر عورت مرد سے پائے پر برتر بھی ہو سکتی ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سورہ نحل آیت نمبر 97. جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطیہ کہ مومن ہو، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے. قرآن کا مطالبہ ہے کہ اس کے ماننے والے اس کی دعوت کو سارے لوگوں تک پہنچائیں. وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. سورہ آل عمران آیت نمبر 104. اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا قرآن کریم کے نزدیک اتنی اہم چیز ہے کہ قوموں کی ترقی کا مدار قرار دیا گیا ہے. پچھلی قوموں میں اصحاب صف کے واقعے کو لیجیے. ان میں سے ایک جماعت اس لیے مجرم قرار دی گئی کہ انہوں نے گروہ کو برائی سے نہیں روکا تھا. ایسی حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، یہاں جو لوگ موجود ہیں باتوں کو ان تک پہنچا دیں جو یہاں نہیں ہیں. بخاری اور مسلم کی بھی ایک حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیہ، مجھ سے پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت کو. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی حقیقی قدر و منزلت اور باقی مقام مرتبہ کا صحیح ادراک کو اور اس کے حقوق کی ادائیگی کی کیا صورت ممکن ہے اس پر توجہ دی جائے، بلا تاخیر اس کے لیے سرگرم میں عمل ہو جائیں، اس لیے کہ اس کا براہ راست تعلق آخرت پر ہماری نجات سے ہے. الحزن و ذہابت میں آخر میں گزارش کروں گی. الحمدللہ بے شمار مقالے پیش کیے گئے اور اس میں تدابیر بھی بے شمار آئیں. گزارش نے سینٹر سے ان تمام میں سے قابل عمل اور اہم تجاویز کی روشنی میں لاہ عمل مرتب فرما کر ہم کو برہمت فرما کر مشکور ہوں تاکہ اپنے علاقے میں
ہم اس کا نفاذ کر کے مقصد کو مزید فروغ دے سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم جزاک اللہ خیر. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ, آپ نے اپنا مقالہ پیش کیا, اور انشاءاللہ قرآن سینٹر سے یہ سب چیزیں جلد ہی انشاءاللہ زیور اعتبار ہوں گی, انشاءاللہ جلد یہ نشر ہوں گی, اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے گھر تک پہنچیں گے. اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں, میوٹ کر لیں مائک. عزیر حسن آپ میوٹ کریں مائک میں. عزیر حسن مائک کو میوٹ کریں. اس کے بعد ہم اگلے مقالہ نگار محترمہ زرینہ خاتون. محترمہ زرینہ خاتون موجود ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترمہ زرینہ خاتون تشریف لائیں. یہ دارالعلوم آپ کو آ رہی ہے, دارالعلوم نسواں مئونات بھنجن سے تعلق رکھتے ہیں. آپ وہاں پر جی جی استاذ ہیں زرینہ خاتون؟ نہیں. اچھا جی جی تو آپ کے مقالے کا عنوان ہے مدرسہ دارالعلوم کی خدمات کا تعارف. آپ اپنا مقالہ پیش فرمائیں. جی ڈاکٹر محترمہ زرینہ خاتون. جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبداللہ وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین. نام کے اللہ کی کرتی ہوں آغازی بیان, جو نہایت رحم والا ہے بہت ہی مہربان. قابل قدر صدر اجلاس و عزت معاف پروفیسر خلیق احمد نظامی صاحب, دیگر منتظمین نشتر سیمینار, مہمان خصوصی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں شکر گزار اس ذات پاک کی جس نے اس ناچیز کو اس مقام پر لا کر کھڑا کیا کہ میں آپ جیسے قابل قدر لوگوں کے سامنے گفتگو کر سکوں. اس کے بعد تو شکر گزار ان تمام نیشنل سیمینار کا انعقاد کرنے والوں کی جنہوں نے ہم خواتین کی توجہ اتنی عظیم کتاب کی طرف دلانے کی کوشش کی, جو زندگی کا سرچشمہ ہے, انسان کی اساس ہے. یہی کتاب ہماری زندگی کا نصب متعین کرتی ہے. قرآن کے ہر لفظ میں حکمت ہے خدا کی, کام آئے گی ہر موڑ پہ وہ چیز عطا کی. مومن کے لیے خدا کا زینہ بھی یہی ہے, محشر میں جو چمکے گا نگینہ بھی یہی ہے. میں زرینہ خاتون صالحہ کی شہر مئو کے مشہور و معروف ادارے دارالعلوم مئو, جس کی ایک جھلک میں نے اپنے مقالے میں پیش کی ہے, گزشتہ چند سالوں سے درس و تدریس کا کام انجام دے رہی ہوں. وقت کی قلت کے باعث میں مدرسہ حاضر کی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہی ہوں. مدرسہ حاضر کی مختصر تاریخ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی, جس کی قیادت علماء و صلحاء اور دیندار لوگ کے ہاتھوں میں تھی. اس جنگ کی ناکامی کے بعد مسلمانوں نے پوری طرح ہندوستان پر اپنا سیاسی تسلط کھو دیا تھا. انگریزی اقتدار نے پورے ملک کو اپنے آئینی شکنجے میں جکڑ لیا تھا. انگریزوں نے سیاسی تسلط کے ساتھ ساتھ ان کی تہذیب و ثقافت پہ بھی اپنا تسلط قائم کرنا شروع کر دیا تھا, جس سے ہندوستان کے سیدھے سادھے مسلمان متاثر ہونے لگے. مگر ابھی ایمان زندہ تھا, ابھی اسلام باقی تھا. ایسے نازک حالات میں علماء دین کی ایک جماعت, جو دین کی نشر و اشاعت میں دامے در میں کل میں سکنے کوشا تھی واقعی, جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر ابھرے, ادھر ڈوبے ادھر ابھرے. علماء اسلام نے ہر وقت اس خطرے کو محسوس کیا اور اس کے مقابلے کے لیے ایک مدارس کا ایک پورا نیٹ ورک ملک میں پھیلا دیا. ان مدارس میں دارالعلوم دیوبند کو اولین مقام اور مرکزی حیثیت حاصل گئی. زبان حال دارالعلوم دیوبند. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. اس طرح دیکھتے دیکھتے پورے ملک میں دینی مدارس کی بنیاد رکھ دی گئی, اور یہی بنیاد تناور درخت کی طرح بڑھتی چلی گئی. اسی تناور درخت کی ایک شاخ ہمارا دارالعلوم مئو ہے. دارالعلوم مئو کا قیام انہی حالات کے پس منظر میں 1875 عیسوی میں محلہ قاسم پورہ کی ایک مسجد میں ہوا, جو ایک چھوٹے مکتب کی شکل میں تھا, جس میں سب سے پہلے مدرس مولانا سلطان احمد قاسمی صاحب تھے. علاوہ ازیں اس ادارے کے معروف و مشہور استاد شیخ محمد صاحب, جو اپنے علمی خدمات سے پورے اطراف میں جانے جاتے ہیں.
علاوہ ازیں اس کے معروف استاد فقہ امت مجاہد اسلام قاسمی ناظم معروف الاسلامک فقہ اکیڈمی آل انڈیا صدر ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے روز بروز طلبہ کی تعداد اس میں بڑھتی گئی، بڑھتی تعداد اور اعلیٰ دینی تعلیم کے لیے اس مکتب کو ادارے میں تبدیل کرنے کا فیصلہ لیا گیا، لہٰذا ارباب جند و اقارب نے اس مکتب کو موجودہ دارالعلوم کی جگہ منتقل کر دیا اور آج تک اسی نام سے اس ادارے کو عالمی پہچان ملی۔ محترم جناب محمد علی عامری مجسٹریٹ کو اس ادارے کی اولین نظامت کا شرف حاصل ہوا۔ اسی طرح دیگر اعلیٰ ذمہ داروں کی زیر سرپرستی ان کی انتھک محنت اور بے لوث خدمات اور اخلاص نیت کے ساتھ ساتھ ادارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا گیا۔ ان سب میں مائع ناز ہستیوں کی وفات کے بعد ایک عظیم شخصیت جناب حافظ احمد ذکی نقشبندی صاحب موجودہ وقت میں مدرسہ حیدر کی صدارتی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر اور وقت میں برکت عطا فرمائے اور آپ کے زیر سایہ ادارہ شاعرہ کی ترقی پر گامزن رہے، آمین۔ دارالعلوم مئو کی سرگرمیاں، طالبات و اساتذہ کی تعداد ادارے میں اس وقت طلبہ و طالبات کی موجودہ تعداد 6500 ہے اور معلمین و معلمات کی تعداد موجودہ 126 ہے۔ مدرسے میں پڑھائے جانے والے کورسز، تعلیمی نصاب کے مراحل، پہلا مرحلہ برائے کرم اپنے خاتمہ کو بیان کر دیجیے، خلاصہ مقالہ۔ جی، لہذا وقت کی قلت کے باعث گزشتہ روز ہونے والے پیش کردہ دیگر مقالات میں ہم بخوبی واقف ہو گئے کہ مرد کی طرح خواتین بھی معاشرے کا نصف حصہ ہے۔ اس حیثیت سے ہم خواتین میدان عمل میں اترے اور اپنے ہونے والے ان مقالات کے ذریعے ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامل و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، شکریہ، آپ نے اپنا مقالہ پیش کیا۔ اب اس کے بعد ہمارے اس نشست کے آخری مقالہ نگار ڈاکٹر محمد مشتاق تجاروی صاحب ہیں۔ کہ ڈاکٹر محمد مشتاق تجاروی صاحب جو اسسٹنٹ پروفیسر JMI جامعہ ملیہ اسلامیہ ہیں، آپ کے مقالے کا موضوع ہے عصری تعلیم گاہوں میں زیر تعلیم خواتین کے اندر مطالعہ قرآن، ضرورت، اہمیت اور طریقہ کار۔ آپ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش فرمائیں۔ ڈاکٹر محمد مشتاق تجاروی صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام مقالے سن کر اب تک جو میں نے سنے تو ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو سو طرح سے باندھوں۔ تو یعنی مطلب تمام مقالات میں اچھی خاصی چیزیں ایسی تھی جو اگرچہ کامن تھی لیکن ان کے انداز بیان منفرد تھے، اور چونکہ وہ سب باتیں آ چکی ہیں میں بھی انہی باتوں کو میں اپنے مقالے میں طرح سے وہ تکرار ہی ہے، لیکن ویسے بھی میرا آخر میں ہے۔ تو جی، آواز آپ کی کٹ گئی ہے، آپ اپنی مقالہ جاری رکھیے، آواز کو تھوڑا درست فرمائیے اور مقالہ جاری رکھیے۔ جی پوری آواز۔ جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عصری تعلیم گاہوں میں زیر تعلیم خواتین کے اندر مطالعہ قرآن یہ بنیادی موضوع ہے، اور اس پر یہ کہ اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہے نا، طریقہ کار کیا ہے۔ تو میں نے جو اس وقت میں جو عرض کروں گا وہ صرف طریقہ کار سے متعلق، اس لیے کہ مقالہ تو کافی طویل ہے، تو اس کی جو سبجیکٹ کی اہمیت وغیرہ، تعلیم کی اہمیت اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں عرض کروں گا۔ دیکھیے کسی بھی پیدا کرنے کے لیے عام طور پر دو چیزیں ہوتی ہیں، کیا کچھ اگر تو یہ
طلب کامن چیزیں ہیں. ڈسکنیکٹ ہوا کیمرہ پہ اس کا تو میں بغیر تمہید کے ایک گزارش کروں گا کہ بھی گاؤں میں ادارہ جاتی سطح پر جو چاہیے قرآن کے فروغ کا قرآن ہے، قرآن مجید کی تعلیم و تدریس کا ایک معقول نظم ہونا چاہیے. دوسری وہ یہ تفصیل میں چھوڑتے ہوئے صرف عنوان بتا رہا ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن کا جو مستقل ایک استاد ایسا ہونا چاہیے جو قرآن کی تعلیم و تدریس کا انتظام کرے. ایسا ہو چکا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ نئی چیز ہے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں نعمانی جو جامعہ ملیہ اسلامیہ میں بھی اس طرح کا نظم تھا. مولانا عبید اللہ سندھی وہ اس کی کام کے لیے یہاں مقرر تھے ایک عرصے تک، اور مولانا عبدالحی اور دوسرے لوگوں نے اس طرح کا کیا ہے. تو یہ بالکل ممکن ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہو سکتا. تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن سے متعلق مسابقے کرائے جائیں طالبات میں. اور مسابقے جو ہیں وہ کئی طرح کے ہو سکتے ہیں. ایک تو کوئز کمپٹیشن ہو سکتے ہیں، تقریری مقابلے ہو سکتے ہیں، حفظ قرآن کے مقابلے ہو سکتے ہیں، قرأت کے مقابلے ہو سکتے ہیں، اور تاریخ قرآن سے متعلق مقابلے ہو سکتے ہیں. جیسے کئی لوگوں نے اس طرح کی کتابیں بھی لکھی ہیں اور حیدرآباد وغیرہ میں اس طرح کے مقابلے مسابقے ہوتے بھی رہے ہیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ درس قرآن یا تذکیر بالقرآن کا کوئی یومیہ سیشن اداروں میں شروع کرنا چاہیے اور ہونا چاہیے. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ ہفتہ وار یا کم از کم ایک مہینے میں کوئی ایک لیکچر ہونا چاہیے قرآن پر جو کسی باہر کے آدمی کو ہو، جس کو آج کی اصطلاح میں ایکسٹینشن لیکچر کہا جاتا ہے. ان اداروں میں اس طرح کا ہو تاکہ باہر جو قرآن سے متعلق فکر ہے وہ بھی سامنے آتی رہے. اور چھٹی چیز یہ ہے کہ طالبات کے لیے بھی اور طالبات کے لیے بھی قرآن وزٹ کے پروگرام بنائے جائے. قرآن وزٹ کے پروگرام سے یہ ہے کہ ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا، ہوگی، وہ دلچسپی پیدا ہوگی. اس کی ایک مثال یہ ہے جیسے نازل قرآن کے نمونے جہاں ہیں وہ کبھی دکھا دیے جائیں. اس طرح قرآن کی نمائشیں ہوتی رہتی ہیں، ان میں بھی شریک کیا جائے. اور دیکھیے جیسے دبئی میں ایک ادارہ قائم ہوا ہے جس میں جو قرآن پارک کے نام سے، تو اس کی کوئی چھوٹی شکلیں ہے نا، یا تصویری شکلیں، یا یہ کہ عملی کوئی چھوٹے پیمانے پہ بڑے پیمانے پہ ان اداروں میں کی جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ ایک کام یہ کیا جا سکتا ہے کہ جو تعلیمی ادارہ ہے اس میں قرآن کی جو آیات ہیں حکمت والی ان کے بورڈ آویزہ کیے جائیں. اور اچھا قرآن پاک میں 5 صورتیں ایسی ہیں جو خاص طور پر خواتین کے بارے میں جس میں احکامات بہت ہیں، جیسے سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ حج اور سورہ نور. تو ان کا ایک خصوصی درس ہونا چاہیے اور یہ بچوں کو حفظ بھی کرانی چاہیے اگر ممکن ہو سکے تو. اچھا ہم امید یہ کرتے ہیں کہ جو بھی اصلی تعلیمی ادارہ ہے وہ یہ انتظام کرے، اور ایسا ناممکن نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے. اور لوگوں نے یعنی اس کی تاریخ بھی ہے، کیا بھی گیا ہے، اور اب بھی کچھ نہ کچھ وہ کر رہے ہیں. لیکن فوری طور پر چونکہ ایسا پورا انتظام نہیں ہے تو یہ کام جو ہے والنٹیرلی اساتذہ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر لاک ڈاؤن سے پہلے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شعبہ عربی کے اساتذہ نے اس کا ایک تجربہ کیا تھا، اور انہوں نے طلباء کو یعنی انہوں نے ایک قرآنک عربی کا ایک سیشن شروع کیا تھا. اس میں کافی لوگ شریک ہوئے. آخری بات معاف کیجیے گا، مجھے آواز سنائی دے گئی ہے آپ کی. آخری بات یہ ہے کہ جو موجودہ سوشل میڈیا ہے جس میں ویڈیوز ہیں، واٹس ایپ گروپ ہیں، اور سوشل میڈیا کے دوسرے ذرائع جو ہیں، ان ذرائع کے ذریعے ان ذرائع کو بھی اختیار کر شوق اور ذوق جو ہے وہ لوگوں کو طالبات کے اندر پیدا کر سکتا ہے. شکریہ. آپ کا مقالہ ماشاء اللہ. مجھے یہی چند باتیں عرض کرنی تھی. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اچھا ڈاکٹر محمد ارشاد تجارتی صاحب نے اپنا قیمتی مقالہ پیش کیا، اور یہاں پر الحمدللہ مقالہ نگاروں تمام مقالہ نگاروں نے اپنے مقالوں کو وقت پر مکمل کیا. اب آخر میں ہم صدر نشست محترم ڈاکٹر ضیاء الدین ملک فلاحی صاحب جو صاحب علم نظر ہیں اور مختلف دینی ملی اور ملی تنظیموں کے سربراہی بھی اور سرپرستی فرماتے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ صدارتی کلمات پیش فرمائیں. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
نہایت خوشی کا مقام ہے کہ خلیق احمد نظامی سینٹر فار قرآنک اسٹڈیز کا یہ غالباً 5واں قومی ویبینار منعقد ہو رہا ہے، جس کی ایک سیشن کی صدارت میرے لیے باعث افتخار ہے۔ اس سیشن میں 8 مقالات پیش کیے گئے اور سارے مقالہ نگاران نے نہایت محنت کے ساتھ اپنے مقالے کو مرتب کیا اور اس کے بعض حصوں کو پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس میں ظاہر ہے کہ جو کمپیئر اور جو ناظم اجلاس ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بڑی بڑھی ہوئی ہوتی ہے، نہایت سب آزما کام ہوتا ہے، کبھی اپنے بڑے ہوتے ہیں، کبھی خود ہوتے ہیں، ان سب کے لیے گھنٹی بجانا یا ان کو وقت کے اندر ان کو ایڈ کرنا یہ خاصا مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال میں دیکھ رہا ہوں کہ کل سے لے کر آج تک نوجوان بڑی ایمانداری کے ساتھ اپنے فرائض کو انجام دے رہے ہیں۔ بعض باتیں اجتماعی یعنی مجموعی طور پر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر کہ میری اس گفتگو کے مخاطب جو بہت ہی مجھے ہوئے اسکالرس ہیں، جن کے مقالات سیمیناری ہوتے ہیں، وہ نہیں ہیں، لیکن وہ مبتدی اسکالرس جن کو پہلی دوسری بار شرکت کا موقع مل رہا ہے، وہ میری اس گفتگو کے بنیادی مخاطب ہیں۔ ان میں بعض مقالات کو میں نے دیکھا کہ ان کا مقدمہ ابتدائی حصہ جو تھا وہ بالکل خطیبانہ ہو گیا۔ سیمیناروں میں خطیبانہ انداز گفتگو سے گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اگر خطاب کر رہے ہوں، تقریر فرما رہے ہوں، تو آپ خطیبانہ واعظانہ انداز اختیار کیجئے، ورنہ آپ کا جو موضوع ہے اس موضوع پر براہ راست آئیے۔ خطابت میں اشعار وغیرہ کی بھرمار ذکر کر دی جائے تو لوگوں کا دل جیتا جاتا ہے اور پالک جیت لیتا ہے مقرر، لیکن سیمیناروں میں اشعار بس ایک آخر میں آپ اگر لے آئیں تو وہ بھی بہت کافی ہے۔ بعض مقالہ نگاران نے اشعار سے سہارا لینے کی کوشش کی جو سیمینار کے مزاج سے بہت زیادہ موافقت نہیں رکھتا۔ اسی طرح سے بعض لوگوں نے بعض اداروں کے موسیقین کے حوالے سے جو مبالغہ آرائی کا انداز اختیار کیا ہے، اس مبالغہ آرائی سے گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی مدرسہ ہو، ہمارے مسلک کا ہو سکتا ہے، کوئی شخصیت ہمارے مذہب کی ہو سکتی ہے، ہم ایک عدل اور ایک میانہ رویہ اختیار کریں اور مبالغہ آرائی سے گریز کریں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کہے بغیر چارہ نہیں کہ خلیق احمد نظامی نے جو 2018 سے یہ سلسلہ مطالعات قرآن شروع کیا ہے، بڑا ہی جاذب نظر، بہت ہی دلکش، بہت ہی مؤثر اور بہت شاد و آباد رہا ہے۔ ہر سیمینار میں مقالہ نگاران کی شرکت رہی ہے اور بہت خوب رہی ہے۔ 1199 صفحات پر تقریباً 4 سیمیناروں کی پروسیڈنگز شائع ہوئی ہیں، جس میں ادارے کے ڈائریکٹر اور سارے لوگوں کا حصہ تو ہے ہی، لیکن ہمارے سامنے جو مبین بیٹھے ہوئے ہیں ان کی شبانہ روز کارکردگی کو بہت دخل ہے۔ تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے جس میں مقالہ نگاران کی تفصیلات بھی آ گئی اور وہ چیز ایک ریکارڈ کے طور پر ہو گئی۔ یہ سیمینار جو 5واں ہے 2022 والا، یہ خاص طور پر گویا کہ خواتین کے لیے ان کو رکھا گیا، اگرچہ کہ اس سے پہلے کے مقالات سیمیناروں میں خواتین کا ذکر اور چرچا اور ان کی شرکت رہی ہے، لیکن یہ سیمینار یہ گویا کہ امت مسلمہ کی جہان نسواں کی گویا کہ نصف جو ہے اس کو معنون کیا گیا ہے۔ یہ بڑی خاص بات ہے، جس کے نتیجے میں خواتین کی ایک بہت بڑی اکثریت نے اس میں شرکت بھی کی اپنے محاضروں کے ذریعے اور اپنے قوامین اور مردوں کو بھی موقع دیا اور ان کی بھی شرکت رہی۔ تو بہرحال مرد و خواتین کے
یہ بڑی اہم بات ہے یہ کہ اور خواتین کو قرآن سے جوڑنے کے تعلق سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سر سید کے اس گویا کے دانشگاہ میں یہ خلیف نظامی کی پہل قابل صد افتخار ہے اور قابل صد ستائش بھی ہے. ظاہر ہے کہ یہ بات ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ علوم اور فنون کی سرپرستی جب تک کہ قرآن مجید کو حاصل نہیں ہوگی اس وقت تک یہ سارے علوم اور فنون لنگڑے لولہے اور ناکارہ رہیں گے. تو علی گڑھ جو دانشگاہ ہے یہاں سے مختلف حوالوں سے کبھی مثالی نصاب کے حوالے سے کبھی تدریس اور مطالعہ کے حوالے سے کبھی تفسیر کے حوالے سے کبھی مترجمین کے حوالے سے یہ مختلف قسم کی جو محاضرات جو ہوئے ہیں یہ بہت اہم ہے اور ان سب کا مطمع نظر صرف یہی ہے کہ ہمارے سوچ اور فکر کا محور قرآن مجید بن جائے. اور اس میں مدارس نسواں کے حوالے سے جو باتیں ہم نے سنی ہیں اور کل سے لے کے آج تک جو میں سن رہا ہوں اس میں ظاہر ہے کہ یہ بات امت مسلمہ کے غور و فکر کا موضوع ہے کہ پورے بھارت میں جہان نسواں کے لیے مدارس نسواں ان کی جو تناسب ہے اس کے اعتبار سے بالکل نہیں ہے. مجھے یاد آتا ہے کہ 1996 میں آبجیکٹیو اسٹڈیز کی جانب سے ایک جو سروے کیا گیا تھا وہ اہم مدارس کا اس میں 731 صفحات تو ہیں لیکن نصف درجن بھی مدارس نسواں کا احاطہ اس میں نہیں کیا گیا. نہایت افسوس کے ساتھ یہ عرض کرنا پڑ رہا ہے کہ جامعۃ الصالحات رامپور اور کلیۃ البنات جامعۃ الفلاح جیسے بڑے عظیم ادارے خواتین کے اس کا بھی اس کے اندر ذکر نہیں ہے. تو آج کے اس گفتگو میں بعض مقالات کے ذریعے بڑی روشن پہلو سامنے آئے. مثلا ہماری محترمہ بہن سمن رئیس صاحبہ نے جو مقالہ پڑھا وہ خاص طور پر خواتین کے ساتھ جو چاہے اور نہ چاہے ایک ترچھی نگاہ جو ہو جاتی ہے اس کو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور انہوں نے گویا کہ پورے امت مسلمہ کی تاریخ سے اور اس سے پہلے حضرت مریم علیہ السلام اور فرعون کی بیوی کے حوالے سے خواتین کا جو امپاورمنٹ ہے ان کا جو کنٹریبیوشن ہے اور جو سوشلائزیشن کے اندر جو ان کی لیڈرشپ ہے اس کو انہوں نے آنکا ہے جانچا ہے اور کہا ہے کہ خواتین جو ہے کہ ان کے ٹیلنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں ان کے اس درد کے ساتھ پورے طور پر شریک ہوں کہ جگہ جگہ پہ ہمارے علماء فضلاء اور دانشوران مختلف قسم کی ذہنی تحفظات کا شکار ہے. اس تحفظ سے اگر باہر نکلا جائے اور باہر نکلنا ہی پڑے گا. آج کی خواتین آج کے نوجوان آج کی یوا جو یونیورسٹیز میں کالجز میں سائنسی اداروں میں جو پڑھ رہی ہے وہ بہرحال اب ان لوگوں کو سمجھا دیں گی کہ قرآن مجید کا جو مخاطب ہے وہ مرد و خواتین دونوں کے دونوں ہیں. لہذا خواتین کے حوالے سے ان کے امپاورمنٹ کے حوالے سے جو باتیں انہوں نے کہی میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی اس ابھی غالباً وہ ماسٹرز کر رہی ہیں اور اچھا انہوں نے مشورہ مقالہ پڑھا. اس سیمینار میں ہمارے کئی کوہنہ مشق دوستوں نے جیسے ڈاکٹر نذیر عبدالحمید صاحب نے درسیات اور طالبات نے مطالعہ قرآن کا فروغ بہت ہی عمدہ ظاہر کے سیشنز رکھے ہیں اور درسیات اور طالبات کا یعنی جو انہوں نے جو کمبینیشن بنایا ہے تو ایک درسیات اور دوسری طالبات ظاہر کے بہت سوچ سمجھ کے انہوں نے بنایا ہوگا اور انہوں نے بہرحال جو مشورے دیے ہیں وہ بڑے اس لائق ہیں کہ ان کو ان کے حوالے سے اس پر غور و فکر کیا جائے. میں اس سیمینار سے پہلے یعنی مبین صاحب کا مقالہ میں نے سنا اور انہوں نے بھی بہت سارے فاؤنڈیشن کورسز اور خلیفہ نظامی کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی ہیں. تو یہ مقالات بڑے قیمتی ہیں. ظاہر کے وقت اگر ہوتا تو وہ ساری باتیں اپنا رکھ پاتے. اسی طرح سے ہمارے مشتاق تجاروی بھائی نے جو بہت اچھے یعنی قدیم و جدید کا سنگم ہے اور جہاں رہتے ہیں وہاں اپنے یعنی خیر الکلام ماقل و دلہ کی دلیل بن جاتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت سے 6 نکات کے اندر بڑی خوبصورت باتیں انہوں نے کہی. اور میں سمجھتا ہوں کہ نذیر صاحب نے اور مشتاق تجاروی صاحب وغیرہ نے جو باتیں کہی ہیں وہ باتیں ہماری محترمہ سلمہ جلیل صاحبہ جو ہمارے استاد محترم کی اہلیہ محترمہ ہے اور ہماری بڑی بہن فرزانہ کوکب جو صالحات میں 78 میں تھی ان کی گویا کہ ہم عصر بھی ہیں. تو میں بڑے عزت احترام کے ساتھ ان کے اس تجویز میں شامل ہوں کہ ہر سال ہی ایسا ہونا چاہیے کہ جو سیمینار ہوتے ہیں کا ریزولوشن پاس ہونا چاہیے تاکہ اس عنوان کے تحت ایک وہ چیزیں آ جائیں سیمینار کے بعد
یہ کہ اس بار اس کا خیال کیا جائے تاکہ جو آپ کا مرکزی عنوان تھا اس کے حوالے سے جو چیزیں پیش کی گئی اور آپ جو سماج میں لانا چاہتے ہیں وہ رہتی کی شکل ایک صفحہ 1.5 صفحہ نکات کی شکل میں چیزیں آ جائیں. تو بہت سارے نکات رکھے گئے ہیں اور ایک تجویز جب جاتی ہے اس کا جو اپریسیشن ہوتا ہے اس کا سوشل میڈیا پر آتا ہے تو گویا کہ آپ نے چیز حاصل کر دی. یہ ادارہ جو خلیق احمد نظامی کے حوالے سے ہے اور جس کے ڈائریکٹر ہمارے پروفیسر کدوئی صاحب ہیں, تو میں خاص طور سے اس محفل میں اس بات کو ریکمینڈ کروں گا کہ وہ ریزولوشن ضرور لائیں اور اس کو سوشل میڈیا پر بھی ضرور لائیں اور اس کو ہندی میں, انگلش میں, اردو زبانوں میں لائیں. تھوڑی سی محنت اگر کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ فعال ٹیم اس وقت آپ کے پاس ہے اور اس کے ذریعے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا جا سکتا ہے. میں ظاہر کے وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے تمام ہی مقالہ نگاران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ سب لوگوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی محنت کی ہے. جن نکات کا میں نے ذکر کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ صرف میں تعریف نہ کروں بلکہ جہاں جو پہلو ہے ایک استاد کی حیثیت سے میں ان کی اصلاح بھی کروں. تو ظاہر کہ میں نے کسی مقالہ نگار کا نام نہیں لیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مقالہ نگار میرے ان تبصروں کے مخاطب اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوں گے. میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ جو شروع کیا گیا ہے 2018 سے یہ خدا کرے کہ یہ جاری رہے تاکہ اس مادہ پرستانہ دور میں علوم اور فنون کو قرآن کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے اور ظاہر کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو سر سید کی دانشگاہ ہے اس سے زیادہ بہتر جگہ, زیادہ اکوموڈیٹو جگہ اور زیادہ توسع والی جگہ اور دوسری کوئی نہیں ہو سکتی ہے. میں آپ کو ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات نے میری ان باتوں کو سنا اور مجھے ادارہ نے یہ موقع دیا کہ میں اس سیشن کی صدارت کرتا ہوں. شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی ہمارے سامنے ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب اپنے قیمتی کلمات پیش کر رہے تھے. آپ کی رہنما اور ہدایات انشاءاللہ ہمارے ریسرچ اسکالرس کے لیے بہت مفید ہوں گی اور مقالہ نگاران اپنے اپنے مقالوں میں آئندہ انشاءاللہ ان کا خیال رکھیں گے. اس کے ساتھ خلیق احمد نظامی مرکز علوم قرآن کے اندر جو کوشش چل رہی ہے اس کے بارے میں کئی تجاویز سامنے آئی ہیں. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ تجاویز اور سفارشات پبلش شکل میں آئیں اور اخباروں اور میڈیا پر بھی آئیں جیسا کہ ہمارے صدر محترم نے عرض کیا. اور اسی کے ساتھ الحمدللہ ہمارے صدارتی کلمات بہت قیمتی اور اچھے تھے. اسی پر یہ نشست ختم ہو رہی ہے انشاءاللہ اور اگلے نشست اختتامی اجلاس تھوڑی دیر میں انشاءاللہ شروع ہونے جا رہا ہے اور جو اس کے صدر محترم ہیں وہ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں اور آپ لوگ یہیں پر باقی رہیے. انشاءاللہ تھوڑی دیر میں یہ اجلاس شروع ہوتا ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.